والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اردو زبان میں میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور یہ کوشش رہے گی کہ آسان سے آسان جملوں میں اور مختصر سے وقت میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ حضرات گرامی، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، یعنی جو موضوع ہے، وہ ہے گمراہ فرقوں کی تاریخ۔ گمراہ فرقے یعنی وہ فرقے جو راستہ بھٹک گئے، گم یعنی گم ہو گئے، بھٹک گئے، راہ یعنی راستہ، تو وہ فرقے جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے، صراط مستقیم سے جنہوں نے اپنا راستہ الگ کر دیا، ان کی میں مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ فرقے کہاں سے پیدا ہوئے اور ان فرقوں کی اصل جا کر کہاں ملتی ہے، اس لیے کہ اس تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کیونکہ موجودہ زمانے میں معاشرے میں بہت سارے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، اور زمانہ ماضی میں بھی بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور ان میں سے کئی ایک ایسے فرقے ہیں جن کا نام تو مٹ چکا ہے لیکن ان کے آثار ابھی بھی باقی، یعنی ان کے جو اصول و ضوابط تھے وہ آج بھی امت محمدیہ میں باقی رہ گئے ہیں۔ اس لیے اس تاریخ کو جاننا ضروری ہے اور ان کے اصولوں سے واقف ہونا ضروری ہے تاکہ انسان ان کو جان کر ان سے بچ سکے۔ دیکھیے، اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دنیا شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہے، 1000 سال کا گیپ۔ اور مستدرک حاکم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ منقول ہیں کہ حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو 10 صدیاں گزری ہیں، 1000 سال، اس دوران تمام انسانیت توحید پر اور اسلام پر قائم تھی۔ کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام وفی روایہ کلہم علی الحق۔ تو اس درمیان گمراہی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ گناہ لوگ کرتے تھے انسانیت کے اعتبار سے، بشری تقاضے کے لحاظ سے، لیکن گمراہیاں نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام میں آپ جانتے ہیں وہ تاریخ، کیسے شیطان نے آ کر ان کو بہکانا شروع کیا اور کیسے وہ بت پرستی کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پیدا ہو گئے۔ گمراہی کی جو بنیاد پڑی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پڑی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے ہدایت نازل فرماتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے، پریکشا لیتا ہے۔ کیسے لیتا ہے؟ مختلف طریقے اس کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کو نازل کرنے کے بعد گمراہی کو بھی پیدا کر دیتا ہے، گمراہی کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے، تاکہ لوگوں کا امتحان ہو سکے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو حق کی تلاش رکھتے ہیں، سیدھے راستے پر جمے رہتے ہیں اور گمراہی سے بچتے ہیں، اور کون ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کے دروازے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، حق پر ان کو استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا نوح علیہ السلام کی قوم میں جب شرک پیدا ہوا ہدایت کے بعد، تو لوگ گمراہی میں پڑے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب گمراہی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہدایت دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العالمین نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ اس گمراہی کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا،
نبوت اور رسالت دے کر کے ہدایت اور حق کے ساتھ ان کو بھیجا. یعنی گمراہی کی جو تاریکیاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر حق اور ہدایت کی روشنی کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا. اس کے بعد سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولوں کا سلسلہ جو دراز ہوتا چلا گیا، چلتا چلا گیا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا اور یہ سلسلہ آ کر کے ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں اس معاشرے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ گمراہیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا معاشرہ تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی روشنی لے کر ہدایت کے نور کے ساتھ ان کے درمیان بھیجے گئے، اور آپ جہاں سے نکال دیے گئے تھے، جہاں سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے 8 سال کے بعد وہ جگہ یعنی مکۃ المکرمہ مسلمانوں کو عطا کر دیا. اب اس کے بعد جب مسلمانوں میں طاقت و قوت پیدا ہو گئی، ہدایت ہر طرف پھیلنے لگی، حق کو اللہ رب العالمین نے مکمل طور پر نازل کر دیا، لوگوں نے سیدھا راستہ جان لیا، پہچان لیا، تو اب پھر آزمائش کا وقت آیا نا، اب دوبارہ اللہ رب العالمین آزمائے گا. چنانچہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخصتی سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ یہ فرما کر کے گئے کہ دیکھو یہ اللہ کی سنت ہے، یہ نصرانی، یہ یہودی جو ہیں یہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ نصرانی جو ہے یہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹ گئے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى 72 فرقہ او الى 72 فرقہ، اور میری جو امت ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ان 73 فرقوں میں ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، باقی تمام کے تمام 72 فرقے جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی ایک فرقہ سیدھے راستے پر ہوگا، باقی 72 فرقے گمراہی والے فرقے ہوں گے. اور یہ جو فرقے پیدا ہوں گے امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوں گے. یعنی امت سے مراد کون سی امت ہے؟ وہ امت جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. یعنی یہاں وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو سرے سے کافر و منافق ہیں، جو سرے سے مشرک ہیں، جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے جن کو دعوت دینا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ایک امت استجابت ہے کہ جنہوں نے دعوت قبول کر لی ہے. تو یہاں 73 فرقوں سے مراد قبول کر لینے والی امت، جس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اسلام کا دم بھرتے ہیں، اس امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے اور 72 گمراہ ہوں گے. گمراہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ وہ کافر ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. گمراہ ہوں گے، سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے. اور ایک فرقہ ایسا ہوگا جو سیدھے راستے پر ہوگا، وہی ناجی فرقہ ہوگا، وہی سیدھے راستے پر گامزن رہنے والا فرقہ ہوگا، وہی فرقہ جنتی فرقہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ وہ فرقہ ہے، وہ گروہ ہے جو میرے راستے پر چلنے والا ہے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہے. تو آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے یہ پیشین گوئی فرما دی کہ میرے جانے کے بعد امت میں اختلاف ہوگا، نئے فرقے پیدا ہوں گے. اور وہ بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد تم میں جو بھی زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو اس وقت میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، لہذا گمراہ نہیں ہوگے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میری رخصتی کے بعد، اس دنیا سے میرے چلے جانے کے بعد گمراہی کا دروازہ کھلے گا اور امت میں نئے فتنے مختلف گمراہیوں کی شکل میں امت میں پیدا ہو جائیں گے. اور وہ روایت یاد کیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ راوی ہے، بڑی لمبی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو امت میں دھڑا دھڑ فتنے جو ہیں وہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا. اور وہ دروازہ
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، اور آپ کی شہادت کے بعد امت میں مختلف فتنے پیدا ہوں گے، مختلف قسم کی گمراہیاں پیدا ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی. اس کے بعد آپ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیے اور دیکھیے، غور کیجئے، تو آپ کو یہ پیشن گوئی ثابت ہوتی ہوئی صاف صاف دکھائی دے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اس زمانے میں مختلف چھوٹے چھوٹے فتنے پیدا ہوئے، لیکن ان تمام فتنوں کو سر کر لیا گیا، ان تمام فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مختصر زمانہ ختم ہوا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ شروع ہوا. حضرت عمر کا زمانہ بہترین اور شاندار زمانہ تھا. اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی دراز ہوا. ایسے ایسے علاقے کہ جو اسلامی ممالک میں، اسلامی مملکت میں داخل نہیں تھے، آہستہ آہستہ اسلامی جو حدود ہے وہ وسیع ہوتی گئی، اور نئے نئے علاقے اسلامی حکومت کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑا شاندار زمانہ تھا. اور میں تاریخ آپ کو اس لیے کیوں بتا رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ فتوحات کا زمانہ تھا. آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے، میرا خیال ہے، کہ جس طریقے سے موجودہ زمانے میں آج رشیا اور امریکہ، یہ دو بڑے سپر پاورز ہیں، طاقتور ممالک ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، دنیا میں جن دو طاقتوں کا لوہا مانا جاتا تھا، وہ ایک تو اہل فارس تھے، پرشین امپائر، اور دوسرے نمبر پہ روم والے تھے، رومن امپائر. یہ دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں. اہل فارس جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، اور جو پرشین، جو رومن امپائر والے تھے، یعنی کہ جو جن کا تعلق روم سے تھا، وہ عام طور سے عیسائی تھے، یعنی کہ نصرانی تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی. ان دونوں سپر پاورز کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل فرمائی تو اس سے مسلمان بہت خوش ہوئے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت جلد ان دونوں کے درمیان جو جھڑپ شروع ہوئی ہے، دو سپر پاورز کے درمیان، ان دونوں میں بہت جلد رومن امپائر پرشین امپائر پر غالب آ جائے گی. حالانکہ ظاہری طور پر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ پرشین امپائر غالب ہے، یہ زیادہ طاقتور ہے، یہ جیت جائے گی جنگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان آیات میں یہ پیشن گوئی فرمائی کہ بہت جلد فی بضع سنین، یعنی چند سالوں میں، 10 سے کم سالوں میں. بضع سنین یعنی 8 سے 10 سالوں میں، 10 سے کم سالوں میں. یہ جو رومن امپائر ہے، جو ابھی تم کو کمزور دکھائی دیتا ہے، ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. 8 سے 9 سال کے اندر پوری کایا پلٹی، اور رومن امپائر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اہل فارس پر، مجوسیوں پر. تو مسلمان بہت خوش ہوئے. کیوں خوش ہوئے؟ اس لیے خوش ہوئے کیونکہ اہل فارس جو تھے وہ مجوسی تھے، بت پرست تھے، آتش پرست تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے. یعنی ان کے پاس کوئی آسمانی مذہب نہیں تھا، ان کے یہاں کوئی نبی نہیں تھا. لیکن عیسائیوں کے یہاں، یعنی رومیوں کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، ان کے یہاں ان کی کتاب موجود ہے، اور ان کے یہاں ایک آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، گرچہ انہوں نے اس کو بدل دیا. تو کم سے کم اہل فارس کے بالمقابل یہ روم والے بہتر ہوئے نا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹی تو رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اور روم جیت گئے. یہ رومی جو ہے جیت گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری پیشن گوئی بھی فرمائی تھی. کیا آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ یہ جو روم کا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے کنگن مسلمانوں میں سے ایک غریب ترین آدمی پہنے گا. یعنی ایک صحابی کی جانب آپ نے اشارہ کیا تھا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ جو سپر پاور ہے جس نے فارس یعنی مجوسیوں کو بھی ہرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سپر پاور کو مسلمانوں کے ماتحت کر دے گا اور مسلمانوں کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا. اور آپ کی یہ پیشن گوئی کب مکمل ہوئی؟
آپ کی یہ پیشن گوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل ہوتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کی یعنی سرکردگی میں مسلمان اہل روم پر غلبہ حاصل کرتے ہیں اور پورا خزانہ مدینہ منورہ کی زمین پر پہنچتا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس صحابی کو بلاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم روم کے بادشاہ کا کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے یا اس کا تاج پہنو گے۔ حضرت عمر نے بلایا اور ان کو پہنوایا اور اس کے بعد واپس خزانے میں رکھ لیا، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا خزانہ تھا۔ تو یہ جو پوری تاریخ میں نے آپ کو بیان فرمائی ہے، اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے، ایک طرف مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو یہودیوں کو آپ نے نکال باہر کیا تھا، بعض یہودیوں کو قتل کر دیا، بنو نذیر قبیلے کو آپ نے جلا وطن کر دیا، ہے نا۔ تو یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو قید کر لیا، بعض کو جلا وطن کر دیا اور بعض کو قتل کر دیا، یعنی مدینہ کی سرزمین یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت سے پاک ہو گئی تھی، اور یہودی مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں۔ بڑے بڑے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، قرآن نے اس کی گواہی دی۔ یہودیوں کے بعد اب مسلمانوں نے نصرانیوں کے اوپر بھی غلبہ حاصل کر لیا تھا، لہذا نصرانی بھی مسلمانوں کے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نصرانی یعنی روم والے، رومن امپائر والے، جب ان کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو وہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو ہیچ سمجھتے تھے، کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بدو ہیں، ریگستان میں رہتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، یہ کیا حکومت کریں گے، سیاست سے ان کا کیا تعلق۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو یہ جو نصرانی ہیں، کرسچنز، یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن بن گئے۔ تو وہ دو بڑے بڑے دشمن ہو گئے، دو بڑے بڑے دشمن ہو گئے۔ اور مجوسی، یہ تو پہلے سے ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کا جو ہے ان سے بھی جھڑپ کئی مرتبہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اوپر بھی غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ تین بڑے بڑے دشمن ہو گئے، ایک مجوسی، دوسرے نصرانی، اور تیسرے اور پرانے اور سب سے بڑے دشمن جو تھے یہودی۔ یہ تین بڑے بڑے دشمن ہو گئے، اور ان تینوں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتے آتے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا تھا۔ اب یاد کیجیے اب کیا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اتنی بڑی مملکت کے اکیلے بادشاہ تھے، اکیلے خلیفہ تھے، مدینے میں آپ مسلمانوں کی امامت کر رہے تھے نماز فجر میں، ایک شخص آتا ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خنجر مارتا ہے۔ آپ ذرا بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی بڑی مملکت، اتنی بڑی زمین پر اکیلا حکومت کرنے والا انسان فجر کی نماز میں ایسے ہی کسی عام آدمی کے ہاتھ سے بغیر کسی پلاننگ کے قتل کر دیا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک آدمی تنے تنہا خنجر لے کر کے گھستا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چاقو مار دیتا ہے، خنجر مار دیتا ہے، اور آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ کیا یہ بغیر کسی سابقہ سازش کے ممکن ہے؟ اور کیا یہ ایک اکیلے آدمی کا کام ہے؟ خنجر مارنے والے کا نام کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، ابو لؤلؤ فیروز ہے نا، اس کی بیٹی کا نام تھا لؤلؤ، اور اس کی کنیت تھی ابو لؤلؤ، اور اس کا نام تھا فیروز۔ یہ مجوسی تھا، مجوسی غلام تھا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور کئی مرتبہ حضرت عمر کے پاس آ چکا تھا حضرت مغیرہ کی شکایت لے کر کے، اور ہر مرتبہ حضرت عمر نے اس کے خلاف ہی فیصلہ دیا تھا، یعنی یہ ثابت کیا تھا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ یہ حق پر ہے اور غلطی تمہاری ہے۔ تو ایک تو یہ دشمنی ان کے خلاف تھی، دوسرا یہ کہ وہ مجوسی انسان تھا اور اسلامی حکومت میں اس کو داخلہ بھی مل گیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات بھی کر چکا تھا۔ ایک طرف حضرت عمر سے اپنی پرسنل دشمنی اس کی ہے، اور دوسری طرف اسلامی حکومت کا جو غلبہ ہے اور اسلامی حکومت کی جو شان و شوکت ہے، اور یہ لوگ جو کبھی سپر پاور ہوا کرتے تھے آج اسلامی حکومت کے ماتحت ان کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہے ہیں، اس بات
کی اس بات کا جلن اور اس بات کی اس بنیاد پر ان کے دل میں حسد بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک طرف یہ مجوسی انسان ہے اور اس کا پورا مجوسی قبیلہ ہے، پورا مجوسی ملک ہے، یعنی مجوسی عوام ہے، اور دوسری طرف یہ نصرانی ہے، اور تیسری طرف یہ یہودی ہے۔ یہ سب مل کر کے اسلامی حکومت کے کھمبوں کو گرا دینا چاہتے تھے، اسلامی حکومت کو کمزور کر دینا چاہتے تھے۔ لہذا مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر، یعنی چھپا چھپا کر کے ایک لمبی مدت تک سازش کی گئی، پلاننگ کی گئی، آہستہ آہستہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا گیا، ان کے شیڈیول کو دیکھا گیا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ کون سا ایسا وقت ہے جس میں حضرت عمر اویلیبل بھی ہوں، موجود بھی ہوں، اور رات کا وقت بھی ہو کہ ہتھیار لے کر جایا جا سکے۔ فجر کا وقت، صحابہ کرام اندھیرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت ایک مجوسی انسان کے ہاتھوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، آپ قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر اب شہید کر دیے گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد کیجئے، آپ نے کہا تھا کہ وہ دروازہ جب ٹوٹ جائے گا تو فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد امت میں نئے نئے گمراہ فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے، نئے نئے گمراہ کن افکار و نظریات اور خیالات پیدا ہونے شروع ہوئے، اور ان تمام کی اصل جا کر کے مجوسیوں سے، نصرانیوں سے اور یہودیوں سے ملتی ہے۔ ابھی میں 4-5، چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، مختصر میں آپ کے سامنے 4-5 گمراہ فرقوں کا جو ہے وہ تذکرہ کروں گا اور ان کی اصل بتاؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی کڑی جا کر یا تو مجوسیوں سے ملے گی، یا نصرانیوں سے ملے گی، یا ان کی اصل جا کر یہودیوں سے ملے گی۔ اب دیکھیے، مسلمانوں میں علماء لکھتے ہیں، مسلمانوں میں سب سے پہلی جو گمراہی پیدا ہوئی وہ انکار تقدیر کی گمراہی تھی۔ یعنی کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم تقدیر کو نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پوری تقدیر، یعنی دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اور قیامت کے بعد ہوگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھوا دیا ہے، ہم نہیں مانتے، انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر دیا۔ آپ اگر اس گمراہ کن عقیدے کی جڑ میں جائیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس قول کا سب سے پہلا قائل، یعنی اس بدعت کو سب سے پہلے شروع کرنے والا، اس عقیدے کو پھیلانے والا جو انسان تھا، اس انسان کا نام تھا معبد الجہنی۔ معبد الجہنی، اور معبد الجہنی سے اس عقیدے کو لیا اس کے شاگرد غیلان الدمشقی نے، جو دمشق کا رہنے والا، شام کا رہنے والا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے یہاں جو اصول پائے جاتے تھے، انہوں نے جو تقدیر کا انکار کیا، عقل کی بنیاد پر کیا۔ انکار تقدیر کی بنیاد پر کوئی فرقہ تو نہیں بنا باضابطہ طور پہ، لیکن ان کے یہاں جو اصول تھا، یہ اصول باقی دوسرے فرقوں کے بننے میں بہت بڑا، یعنی ایک اہم رول ادا کرتا ہے اور بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ فرقہ یا یہ گمراہی والا نظریہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا، اور اس طرح سے کئی ایک صحابہ کرام زندہ تھے۔ جب یہ بدعت پیدا ہوئی تو لوگ پہنچے مدینہ منورہ اور صحابہ کرام کو تلاش کیا، اور صحابہ کرام سے ملاقات کر کے اس شبہ کا ازالہ دریافت کیا کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، خاص کر کے بصرہ میں یہ بدعت پیدا ہوئی۔ معبد الجہنی جو ہے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، بصرہ کا رہنے والا تھا، یعنی عراق میں جو علاقہ ہے بصرہ، ایک شہر ہے جس کو حضرت عمر نے آباد کروایا تھا، بصرہ اور کوفہ، وہاں کا رہنے والا تھا۔ تو وہاں جب یہ بدعت پیدا ہوئی، وہاں سے 2-4 تابعین مدینہ پہنچے، کسی نے عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی، عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کی، اور ان سے یہ عقیدہ بیان کیا۔ تمام صحابہ کرام نے رد کیا، کہا کہ خبر دے دو جا کر ان سے کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، مشہور روایت جو ہے حدیث جبریل کے نام سے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ اس روایت کو اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ کو تفصیل معلوم ہوگی۔ تو یہ جو انکار تقدیر کی بدعت ہے، بصرہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور پہلا قائل کون ہے؟ معبد الجہنی۔
اس سے اس کا شاگرد یہ عقیدہ لیتا ہے جس کا نام ہے غیلان الدمشقی. لیکن آپ کو معلوم ہے معبد الجہنی نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ معبد الجہنی نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ معبد الجہنی نے بصرہ کا رہنے والا ایک آدمی جس کا نام سنسویہ ہے، اس کے نام میں تلفظ میں ذرا اختلاف ہے لیکن ایک تلفظ یہ ہے سنسویہ سین سے. یہ آدمی پہلے مجوسی یا نصرانی تھا، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد مرتد ہو گیا. اسی مرتد مجوسی یا نصرانی سے یہ عقیدہ لیا معبد الجہنی نے، اور معبد الجہنی سے یہ عقیدہ لیا غیلان الدمشقی نے، شام دمشق کا رہنے والا انسان. اور پھر یہ عقیدہ اور یہ عقیدے جس بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، یعنی عقل کو کتاب و سنت پر فوقیت دینا، یہ اصول باقی رہا اور بعد میں اسی اصول پر چلتے ہوئے جہمیہ فرقہ بنا، معتزلہ فرقہ بنا اور کئی اور فرقے بنے. تو آپ نے دیکھا یہ تقدیر کے انکار کی جو بدعت ہے اس کی اصل جا کر کے کہاں ملتی ہے؟ مجوسیوں سے اور نصرانیوں سے. اچھا، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثالث. ان کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام ہے، یمن کا ایک شخص ہے عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن سبا یمن کا رہنے والا شخص، اس نے، یہ یہودی ہے اصل میں لیکن اس نے اسلام قبول کیا، یعنی ظاہراً اسلام قبول کیا، دل میں یہودیت ہے، یعنی منافق انسان، اور یہودی ہے، مسلمانوں کا اشد دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اسلامی حکومت کو، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک مشن بنایا اور اسلامی حکومت کے مختلف شہروں میں اس نے چکر لگایا. یمن گیا، حجاز، مکہ مدینہ آیا، بصرہ کوفہ گیا، شام گیا، عراق، سب جگہ الگ الگ ممالک، الگ الگ شہر جو بس چکے تھے مسلمانوں کے، ان شہروں میں گیا اور نئے نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے خاص کر کے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا. کیسے بھڑکایا؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر الزامات لگائے. کہا کہ حضرت عثمان تو انصاف نہیں کرتے اور اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے پر فائز کرتے ہیں. مختلف طرح کے ان کے اوپر الزامات عائد کیے اور لوگوں کو بھڑکایا. اور لوگوں کو بھڑکانے کے بعد ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر کے مدینہ منورہ پہنچا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نظر بند کیا، ان کے گھر میں بند کر دیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخلے پر پابندی لگائی. اور اخیر میں آپ جانتے ہیں اسی نظریے کے بعض لوگ جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر ڈالا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ جو عبداللہ ابن سبا یہودی ہے، یہ اسلام کا چولا پہن کر داخل ہوا تھا، یہ چپکے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں داخل ہو گیا. فوج میں داخل ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں حضرت عثمان کے بعد. چلیے، اس پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. اس کے بعد اس نے دوسرا اسٹیپ اختیار کیا، کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ حق رکھتے تھے حضرت علی. یہ بھی برداشت کر لیا گیا. تیسری سیڑھی یہ چڑھا اور اس نے کہا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بھی زیادہ حقدار خلافت کے حضرت علی تھے. اس پر حضرت علی بہت غصہ ہوئے. پہلے بھی لوگوں نے اس کی مخالفت کی لیکن جب اس حد تک وہ آگے بڑھ گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید غصہ ہوئے. اور ایک روایت آتی ہے، صحیح روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں، حضرت علی کے سامنے جب یہ اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا عبداللہ ابن سبا یہودی کے بارے میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مالی ولی هذا الخبیث الاسود، میرا اور یہ اس کالے کلوٹے غلام کا کیا واسطہ؟ وہ جو کہتا ہے، وہ جو بکتا ہے، وہ خرافات بکتا ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. بلکہ صحیح روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قسم کے لوگوں پر حد المفتری لگانے کا حکم دیا. حد المفتری یعنی جھوٹ باندھنا، جھوٹ گڑنا، کسی کے اوپر الزام لگا دینا، جھوٹا الزام، اس کی جو سزا ہے کوڑے لگائے جائیں گے اس کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہوا کہ جو شخص مجھے
حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے اوپر ترجیح دے، کہے کہ حضرت علی افضل ہے ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سے، ایسے آدمی کو کوڑا لگایا جائے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سبا اور آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھ کر کے وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کیا۔ غلو مطلب بڑھایا چڑھایا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین کے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور دوسری طرف حضرت ابو بکر عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دینی شروع کی، سب و شتم کا نشانہ بنایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معبود بنا دیا۔ اس کے عقائد لکھے ہوئے ہیں، مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں غلو کرتے ہوئے یہ تک کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی در حقیقت اللہ ہے جو دنیا میں علی کی شکل میں نازل ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن انسانوں کا حساب و کتاب حضرت علی ہی لینے والے ہیں۔ یعنی حضرت علی کو بالکل خدا بنا ڈالا، اللہ بنا ڈالا، رب بنا ڈالا۔ اور یہیں پر رکا نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے ان میں 12 ائمہ کو انہوں نے مخصوص کیا، اور ان ائمہ کی عصمت کا دعویٰ کیا، یعنی یہ کہا کہ جس طریقے سے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ویسے ہی ہمارے یہ ائمہ معصوم ہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھا اور کہا کہ یہ جو ہمارے 12 ائمہ ہیں معصوم ہیں اور تمام انبیاء سے بھی افضل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اپنے ان 12 ائمہ کی شان میں غلو کرنے کے لیے ان لوگوں نے اور اس نظریے کے حاملین نے مختلف جھوٹی روایتیں گڑھی، اور یہ جو نظریہ ہے، یہی نظریہ فرقہ شیعہ یا روافظ کے نام سے ایک فرقہ بن کر کے ظاہر ہوا، اور پھر اس فرقے سے مختلف بہت سارے شیعہ فرقے، اسماعیلیہ، باطنیہ، عبیدیہ، کرامطہ، بہت سارے فرقے پیدا ہوئے۔ تو ان فرقوں کی اصل کہاں جا کر کے ملتی ہے؟ یعنی شیعیت اور رافضیت جو ہے، اس کی اصل جا کر کہاں ملتی ہے؟ یہودیت سے ملتی ہے، کیونکہ اس کا بانی کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا، جو یہودی منافق تھا۔ اور اس فرقے نے امت کو جتنا نقصان پہنچایا، یعنی روافظ نے، شیعیوں نے، اتنا نقصان کسی دوسرے فرقے سے نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھیے، جو کچھ شرک آپ کو دکھائی دیتا ہے معاشرے میں، اور کفر آپ کو دکھائی دیتا ہے اسلام کے نام پر انجام دیا جانے والا، اس کی اصل جا کر کے روافظ سے مل جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، جیسے اسماعیلیہ کی بات کیجئے تو علماء نے لکھا ہے کہ اسماعیلیہ نے اپنے معتقدات، یعنی اپنے عقائد کو آہستہ آہستہ اہل السنت کے اندر داخل کرنا شروع کیا۔ آپ یہ میلاد النبی بھی گیا نا، 12 ربیع الاول، علماء نے بیان کیا ہوگا جمعہ کے خطبے میں، 12 ربیع الاول کو جلا بخشنے والا، اور 12 ربیع الاول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی شروعات جو ہوئی ہے، وہ انہی شیعوں کی جانب سے ہوئی۔ فاطمی کون ہے؟ شیعہ کا ایک فرقہ ہے فاطمیہ، انہوں نے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اپنے ائمہ کے ساتھ ساتھ، ان کے جو ائمہ ہیں اور ان کے نزدیک جو معصوم اشخاص ہیں، ان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی انہوں نے منانا شروع کیا، اور وہیں سے پھر یہ بدعت جو ہے مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی، اور اس طرح سے بے شمار شرکیہ اور کفریہ عقائد روافظ سے، شیعوں سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا روافظ کی اصل جا کر، یہ گمراہ فرقہ ہے نا، اس کی اصل جا کر کہاں ملتی ہے؟ یہودیوں سے ملتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کے زمانے میں ایک اور جو بہت بڑا فرقہ پیدا ہوا، وہ خوارج کا فرقہ تھا۔ خوارج کا فرقہ، خوارج کا جو فرقہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان جب اختلافات ہوئے اور معاملہ مصالحت تک پہنچا، یعنی اتفاق ہو گیا کہ چلیے اب ہم لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کے جھگڑے کو ختم کرتے ہیں۔ ایک طرف سے عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو بھیجا گیا، اور ایک طرف سے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں، ہم دونوں فریق جو ہے ان کے فیصلے کو مان لیں گے۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں کچھ لوگ تھے جو یہاں سے الگ ہو گئے، خارج ہو گئے، اسی لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے، خارجی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے
کیا کہا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن کریم کی اپنی تفسیر کرنی شروع کی. صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت علی ہیں، ان کے ساتھ ڈھیروں صحابہ کرام، حضرت معاویہ ہیں، ان کے فریق میں بھی ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی موجود ہے. لیکن صحابہ کرام کی موجودگی میں انہوں نے قرآن کریم کی اپنی تفسیر کرنی شروع کی. سب عربی زبان جانتے تھے. آج دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں عربی زبان جانتے ہیں اور بس زبان کی بنیاد پر تفسیر کرتے ہیں. جی نہیں، اگر آپ صرف زبان کی بنیاد پر تفسیر کیجئے گا تو گمراہی مقدر ہوگی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے قرآن کریم کی بعض آیتوں کو اٹھایا اور اس کی منمانی تفسیر شروع. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو معاویہ اور علی یہ دونوں انسانوں کو جج بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو فیصلہ کر لیں ہم مان لیں گے. انسانوں کو جج بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ جج تو اللہ ہے، فیصلہ کرنے کا حق تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور انہوں نے انسانوں کو جج بنا دیا. حالانکہ جن دو انسانوں کو جج بنایا گیا تھا وہ دونوں بھی صحابی تھے، اور ان دونوں کو جن دونوں نے جج بنایا تھا معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما، وہ دونوں بھی صحابی تھے. کیا ان کی نظر میں یہ آیت نہیں تھی؟ تھی، لیکن اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے جو اس نے سمجھا. لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے الگ ہو گئے، اور پتہ ہے کیا کہا کہ علی بھی کافر ہیں، ان کے ماننے والے بھی کافر ہیں، معاویہ بھی کافر ہیں، اور ان کے ساتھ رہنے والے بھی کافر ہیں. لہذا یہ الگ ہو گئے اور تکفیر کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، تکفیر کا راستہ. اور یہ جو تکفیر کے جراثیم ہیں جو خوارج کے زمانے سے شروع ہوئے، یہ آج تک امت کے اندر موجود ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو بات بات پر لوگوں کی تکفیر کر ڈالتے ہیں. اور ان کے باطل بہت سارے عقائد ہیں، لیکن سب کو بیان کرنے کا فی الوقت جو ہے ہمارے پاس موقع نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت علی نے بھیجا اور کہا کہ جائیے اور ان کو سمجھائیے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس خوب بہتر طریقے سے تیار ہو کر کے تاکہ روب پیدا ہو، وہ گئے ان کے درمیان اور ان سے مناظرہ کیا. ان کے مناظرے کو کئی مورخین نے، امام ذہبی وغیرہ نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ، اس مناظرے کو پڑھیے گا تو معلوم ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب مناظرہ کیا تو تقریباً یہ لوگ 6 یا 10 ہزار تھے، ان میں سے 2 یا 3 ہزار لوگ واپس آ گئے، یعنی انہوں نے رجوع کر لیا، واپس آ گئے، صحابہ کرام میں شامل ہو گئے، اپنے اس گمراہ کن فکر سے باز آ گئے. لیکن ایک بڑی تعداد تب بھی موجود رہی جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور ان کے جو عقائد تھے یہ عقائد آج تک امت کے اندر موجود ہیں. گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر کرنا یہ خوارج کا عقیدہ ہے. ایک انسان نے اگر شراب پی لی تو خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، جبکہ اہل سنہ والجماعہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے کہ کافر نہیں ہوا، ہاں بڑا گناہ کیا ہے اس نے، توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اس طرح کے اور بھی کئی عقائد ہیں، اور ان عقائد کے دلائل ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا موقع نہیں. تو ایک یہ فرقہ ہے یعنی خوارج، ان کے درمیان جو بنیادی اصول ہے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی اپنی تفسیر، اور دوسرا یہ کہ شریعت پر، کتاب و سنت پر اپنی عقل کو ترجیح دینا، اور عقل پر نقل پر یعنی کتاب و سنت پر اپنی عقل کو ترجیح دینے کا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ کہاں سے شروع ہوا؟ انکار تقدیر کی بدعت سے شروع ہوا تھا، جس کا میں نے سب سے پہلے تذکرہ کیا. تو میں نے کہا نا، تقدیر کے انکار سے جو اصول بنے، جو ضوابط پیدا ہوئے، بعد میں جا کر کے مختلف گمراہ فرقوں کے یہاں بھی وہی اصول و ضوابط اور قواعد پائے جاتے ہیں. اچھا، یہ 2 فرقے ہو گئے، 3 فرقے ہو گئے. اس کے بعد خوارج کے بالمقابل ایک فرقہ بنا مرجئہ. یہ بالکل خوارج کا الٹا ہے. خوارج نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ نے کبیرہ گناہ کیا تو کافر. مرجئہ نے کہا آپ ایمان لے آئیے، اس کے بعد جتنا گناہ کیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل الٹا، اپوزٹ. اچھا، اس کے بعد دیکھیے، مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کے بعد ایک بڑا خطرناک فرقہ پیدا ہوا، اس فرقے کا نام ہے جہمیہ، اور اس فرقے پر علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. جہمیہ فرقہ جو ہے یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس کا تعلق موجودہ زمانے سے ہے. ان کے عقائد موجودہ زمانے میں پائے جاتے ہیں. بس میں یہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ وقت میرا ختم ہونے والا ہے، یا ختم ہو چکا ہے. باقی ہے کیا وقت؟ کچھ باقی؟ ختم ہو چکا ہے، 5 منٹ انشاءاللہ. دیکھیے، ایک انسان تھا جعد ابن درہم. یہ خراسان عراق کا رہنے والا تھا، اور نصرانیوں کے، کرسچنز کے محلے میں رہتا تھا. اس کے گھر کے بالکل بغل میں کنیسہ تھا، چرچ تھا. اس آدمی نے
سب سے پہلے نصرانیوں سے متاثر ہو کر، اور ابھی آپ دیکھیں گے یہودیوں سے متاثر ہو کر، اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ ہے، مانتے ہیں، لیکن نہ اللہ کے کوئی نام ہے نہ اللہ کی کوئی صفات، انکار کر دیا، بالکلیہ انکار کیا۔ علماء نے کہا کہ یہ کفر ہے، اور اس فرقے پر کفر کا فتویٰ لگا۔ جعد ابن درہم نے جب یہ بات کہی تو اس زمانے میں جو وہاں کے گورنر تھے خالد ابن عبداللہ القصری، انہوں نے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے مجموع الفتاویٰ میں، کہا کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا ایھا الناس ارجعوا، جاؤ لوٹو اور قربانی کرو، تقبل اللہ ضحایاکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے، فإنی مضح بالجعد ابن درہم، آج میں جعد ابن درہم کو ذبح کروں گا، اس لیے کہ زعم ان اللہ لم یکلم موسیٰ تکلیما ولم یتخذ ابراہیم خلیلا، اس نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں کی، یعنی اس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو خلیل بناتا ہے، اس نے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ تو خالد ابن عبداللہ القصری نے اس کو ذبح کر ڈالا، لیکن اس کا فتنہ باقی رہا۔ اس کا فتنہ اس کے شاگرد جہم ابن صفوان نے اس سے لیا۔ جہم ابن صفوان نے یہ عقیدہ اس سے لیا، اور جہم ابن صفوان کی جو وفات ہے وہ 128 ہجری میں ہے، یعنی اس زمانے کا، یہ شروع کا واقعہ ہے، تابعین کا زمانہ ختم ہوا ہوگا، تبع تابعین کا زمانہ چلتا ہو یا اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ تو جہم ابن صفوان نے یہ عقیدہ اخذ کیا، کس سے؟ جعد ابن درہم سے، اور جہم ابن صفوان ہی کے نام پر اس فرقے کا نام پڑا جہمیہ، جہم کے نام پر پڑا جہمیہ۔ اب دیکھیے جو اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ یہ کہا گیا ہے، علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جہم نے یہ عقیدہ کس سے لیا؟ جعد ابن درہم سے، جس کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ جعد ابن درہم نے یہ عقیدہ لیا ہے ایک آدمی سے جس کا نام ہے ابان ابن سمعان۔ ابان ابن سمعان نے یہ عقیدہ لیا ہے جس آدمی سے، اس آدمی کا نام ہے طالوت، اور یہ طالوت کون ہے؟ یہ طالوت لبید ابن العاصم کا بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے، اور طالوت نے یہ عقیدہ لیا ہے اپنے ماموں لبید ابن العاصم سے۔ آپ کو لبید ابن العاصم کا نام سن کر کچھ یاد آتا ہوگا، یہ وہی یہودی جادوگر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ اب آپ سمجھے، یہ جو جہمیت ہے اس کی کڑی جا کر کے، جنہوں نے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا انکار کیا، اس کی کڑی جا کر کے کہاں ملتی ہے؟ جادوگر یہودی لبید ابن العاصم سے جا کر کے مل جاتی۔ اچھا، جہمیت پر تو علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن جہمیت جب پیدا ہوئی اور جب منتشر ہوئی اور جب کفر کا فتویٰ لگا تو اس کے بالمقابل ایک اور فرقہ پیدا ہوا، اس فرقے کا نام ہے معتزلہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جہمیت کی طرح اللہ رب العالمین کے صفات کا تو انکار کیا لیکن ناموں کا انکار نہیں کیا۔ جہمیوں نے نام اور صفات دونوں کا انکار کیا، لیکن معتزلہ نے، جس کا بانی واصل ابن عطا ہے، جو حسن بصری رحمہ اللہ کا شاگرد تھا لیکن ان کی مجلس سے الگ ہو گیا تھا، اس نے بنیاد رکھی تھی اس فرقے کی۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ناموں کا اقرار کیا، صفات کا انکار کر دیا، کہا اللہ رب العالمین سمیع ہے لیکن سنتا نہیں، بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں، عجیب و غریب بات۔ تو ناموں کا اقرار کیا، صفات کا انکار کر دیا۔ اچھا آگے بڑھیے، معتزلہ فرقہ، اس کے جب عقائد علماء پر واضح ہوئے تو ایک انسان پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سعید ابن کلاب، عبداللہ ابن سعید ابن کلاب، اور یہ مشہور ہے ابن کلاب کے نام سے۔ اس آدمی نے یہ کوشش کی کہ معتزلہ فرقہ کے جو عقائد ہیں اس کو اہل السنہ کے قریب کرنے کی کوشش کی جائے، لہذا اس نے کچھ کوششیں کی، کچھ اس میں رد و بدل کیا اور چند صفات کا اس نے اقرار کیا۔ عبداللہ ابن کلاب سے اس زمانے میں دو بڑی شخصیتیں متاثر ہوئیں، ایک کا نام تھا امام ابو الحسن الاشعری اور دوسرے کا نام تھا ابو منصور الماتریدی۔ ابو الحسن الاشعری یہ اور ابو منصور الماتریدی یہ وہی دو شخصیات ہیں جن کی جانب آج ہمارے یہاں جو احناف ہیں عقیدے میں جن کی جانب اپنی نسبت کرتے ہیں۔
احناف کے یہاں آپ ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ وہ حنفی ہیں وہ مسائل میں، فروع میں، لیکن عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں۔ تو ابو منصور الماتریدی اور ابو الحسن الاشعری یہ دونوں ابن کلاب سے متاثر ہوئے، پہلے یہ دونوں معتزلی تھے، بعد میں ابن کلاب سے متاثر ہوئے اور وہ ابن کلاب ہی کے عقیدے پر تھے۔ انہوں نے تھوڑی بہت تبدیلی کی اور یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے 7 صفات کو مانیں گے، باقی تمام صفات کا انکار کریں گے۔ 7 صفات، حیات، قدرت، علم، سمع، بصر اور اسی طریقے پر کلام، یہ کل ملا کر کے 7 صفات ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بس ان کا اقرار کرتے ہیں، باقی تمام کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہی دو اشعری اور ماتریدی جو ہے، ان کا جو عقیدہ میں نے بیان کیا کہ ناموں کو مانتے ہیں لیکن صفات میں صرف 7 صفات کو مانتے ہیں، یہی عقیدہ آگے بڑھتا چلا گیا اور اسی عقیدے کے حاملین موجودہ شبہ قارہ ہندیہ میں یعنی ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں احناف جو ہے وہ اسی عقیدے کے حامل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور الماتریدی یہ دونوں متاثر ہیں ابن کلاب سے۔ ابن کلاب متاثر ہے واصل ابن عطا معتزلی سے، اور معتزلی فرقہ جو ہے یہ جہمیت سے متاثر ہو کر کے بنا ہے، اور جہمیہ جو ہے وہ جہم بن صفوان اس کا بانی ہے، اور جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ عقیدہ اس نے لیا ہے ابار ابن سمان سے، ابار ابن سمان نے یہ عقیدہ لیا ہے طالوت سے، اور طالوت نے یہ عقیدہ لیا ہے اپنے ماموں جادوگر یہودی لبید بن العاصم سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو گمراہیاں صفات کے باب میں معاشرے میں ہیں، لوگ اللہ کے استوا کو نہیں مانتے، اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانتے، اللہ کے قدم کو نہیں مانتے، اللہ کی انگلیوں کا انکار کرتے ہیں، یہ عقیدہ دراصل جا کر کے یہودیوں سے ملتا ہے، نصرانیوں سے ملتا ہے، مجوسیوں سے ملتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان گمراہیوں کو سمجھا جائے اور ان کی تاریخ کو مد نظر رکھا جائے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی مختصر انداز میں 5 منٹ میرا زیادہ بھی ہو گیا آپ کے سامنے تفصیل بتاؤں، اگر مفصل گفتگو کی جائے تو تقریباً 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ تو کم سے کم چاہیے، تاکہ اور مزید تفصیل کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اس مختصر سے بیان سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ایک ساتھ اس مسجد میں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ منہج سلف پر گامزن رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔